آج آپ کی خدمت میں دیکھیے میں روزانہ بہت اچھے انداز میں پیش کر رہا ہوں. شیعہ سنی جو بھی سنے بھائی ایک سمپل سی بات ہے, ریفرنس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ شیعہ حضرات نمازوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ شیعوں کے علاوہ دوسرے جو مسلمان ہیں سنی حضرات, اور اس میں بھی بہت سے فرقے ہیں, وہ نمازوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں. تو پہلے ایک لائن میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ شیعوں کے یہاں یہ چیز حرام نہیں ہے کہ بھائی ملا کے پڑھ رہے تو الگ پڑھ دو گے تو حرام ہو جائے گا اور ایک دم منع ہے, سختی کے ساتھ منع نہیں. بھائی ہمیں جلدی ہے, کہیں جانا ہے ہم کو, تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, گئے اپنا کام وام کیا, آئے پھر عصر کی پڑھ لیا. خالی تھے, جماعت میں نہیں جا سکے, ہم کہیں ایسی جگہ ہے تو بھائی ٹھیک ہے ظہر پڑھ لیا ہے, دل چاہ رہا اور اس میں جو ہے آپ کچھ اور دعائیں پڑھیں, یہ پڑھیں, وہ پڑھیے, خوب پڑھیے, اور اس کے بعد عصر پڑھ لیجیے آپ. لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جائیے جماعت میں, ظہر عصر یعنی ظہرین, مغرب اور عشاء, مغربین ملا کر کے آپ پڑھ لیجیے. تو یہ بتائیے ہم کوئی عمل 2-3 دن سے ہم کہہ رہے ہیں, ہم کوئی عمل ایسا کر رہے ہیں کہ جو رسول نے نہ کیا ہو اور ہم کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو رسول نے کیا ہے, جو ائمہ نے کیا ہے, جو بتایا گیا ہے, وہ صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب ہیں, جو انہوں نے دیا ہے ہم نے بہت سنبھال کے رکھا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوا کہ دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ملانا تو بالکل سختی سے منع ان کے یہاں, ہو ہی نہیں سکتا کہ ظہرین ملا کر کے پڑھی جائے, ہو ہی نہیں سکتا کہ مغربین ملا کر کے پڑھی جائے. اب عزیزان محترم میں آپ کو چند جو ہے وہ ریفرنس بھی دے دوں, آپ کو حوالے بھی دے دوں. 2 نمازوں کو جمع کرنے سے منع کس نے کیا ہمارے سنی بھائیوں کو؟ یہ ہے نا بھائی شیعوں کیا تو ملا کے پڑھتے ہیں لوگ اور بڑے فائدے میں رہتے ہیں بیچارے, اس لیے کہ اپنا ملا کے پڑھا, گیا اپنا کام کر رہے, ٹینشن ہی نہیں. اب اس کے بعد شام میں دیکھا جائے گا. اور ادھر ہم ہیں, ابھی ظہر پڑھا, ابھی گھر ہی گئے تھے, تھوڑا کام کیا, تب تک پھر مؤذن نے اذان دی. اچھی بات ہے بھائی, حضور نے اس طرح سے بھی پڑھی ہے, الگ الگ بھی پڑھی ہے, لیکن ملا کے بھی پڑھی ہے. لیکن ہم تو شیعہ اس چیز کے قائل تو ہیں کہ ملا کے بھی پڑھیں گے اور الگ الگ بھی پڑھیں گے. لیکن ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ ملا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اب اس کی بنیاد کہاں سے ہوئی؟ 2 نمازوں کو جمع کرنے سے منع کرنے والے کوئی اگر ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. ریفرنس چاہیے, حوالہ چاہیے. آپ پہلے کچھ باتیں سنیے کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو ایک تحریر سنا رہا ہوں, بالکل جو لکھا ہوا وہ بتا رہے ہیں کہ رسول خدا اور ابو بکر کے زمانے تک 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز تھا. جملے پہ غور کیجئے گا, جائز تھا, مگر عمر نے منع کر دیا, سختی سے منع کیا. ابھی آئے گا, آگے بھی حوالے آئیں گے. اس کا ریفرنس حوالہ کیا ہے؟ شبیر نعمانی صاحب کی الفاروق والیوم 2 پیج نمبر 134. اب اگلا سنیے. امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو فتادہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے اوپر حضرت عمر کا خط پڑھا گیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ 2 نمازوں کو عذر یعنی بغیر کسی وجہ کے اکٹھا کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے؟ 2 نمازوں کو عذر کے بغیر اکٹھا کرنا. یہ کس کا فرمان آ گیا؟ اب ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ کہتے تو ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, مگر وہ حضرت عمر کے حکم پہ اتنی پابندی سے عمل کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ وہ 2 نمازوں کو کبھی ملا کر کے پڑھے ہوں. یہ ہے, یہاں سے حکم چلا ہے. اب آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کیا نبی نے الگ الگ پڑھی ہے اور ملا کر کے؟ تو دونوں چیزیں, نبی نے الگ الگ بھی پڑھی ہے اور ملا کر کے بھی پڑھی. اب وہاں سے جواب آتا ہے ارے بھائی ملا کے وہاں پڑھی ہے جہاں کوئی خطرہ تھا یا بارش تھی یا سفر تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا. تو ہم نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے.
آپ ہی کی کتابوں سے ہم دکھائیں گے کہ ایسا بھی ہے کہ نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی جلدی ہے، نہ کوئی یہ تمام لیکن اس کے باوجود بھی نبی نے ملا کے پڑھا. کہاں ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز مدینے میں بغیر خوف اور بغیر سفر کی ملا کر پڑھی، اور حضرت نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے. یعنی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ملا کر کے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے نہیں پڑھی تھی، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ارے یہ تو تب پڑھی گئی جب سفر میں جانا تھا تو لہذا جلدی جلدی دو نماز پڑھنا. بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کارن کے، بغیر کسی وجہ کے بھی نماز کو رسول خدا نے کیا کہا؟ ملا کے پڑھا. کتاب صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر 224، نسائی والیوم 1 پیج نمبر 207. تو تین چیز کلیئر ہو گئی. اب اور سنیے، اب اتنی ساری روایت ہے اس پہ کہ نبی نے ملا کر کے پڑھی ہے بغیر خوف کے، بغیر سفر کے. تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میں کچھ بس حوالے دے دوں اور گزر جاؤں. میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے بھائی کل کو ہم بھی بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ بھائی ہاں فلاں دن کی مجلس میں ریفرنس موجود ہے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں، تو آپ جا کر کے کم سے کم یوٹیوب سے جا کر کے یہ سن سکتے ہیں. لہذا اسی لیے میں پڑھ بھی رہا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ ملا کر کے نماز پڑھنے کی روایتیں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں کہاں کہاں، وہ بیچارے ہمارے جانتے ہی نہیں. صحیح بخاری والیوم 1 پیج نمبر 497، پیج نمبر 986، پیج نمبر 501، 522، 693، 696، 738، 305، 306، 310. یہ کہاں پہ ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں، اور دوسری جلد میں پیج نمبر 149 پر ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری جلد میں پیج نمبر 87 پر ہے، 89 پر ہے، 222 پر ہے، 224 پر ہے، 226 پر بھی ہے. اب ایک دو حوالہ اور جلدی سن لیجئے اس لیے کہیں بوریت نہ ہو جائے. صحیح مسلم کی والیوم نمبر 3 پہ اور پیج نمبر ہے 267، اور پھر مسلم کی چوتھی جلد پہ 12 نمبر پیج ہے. ابو داؤد کی پہلی جلد میں 415 پہ ہے اور 186 پر بھی ہے. ابو داؤد کی دوسری جلد میں 87 پر ہے اور 110 پر ہے اور 224 پر ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی پہلی جلد میں 309 پر ہے، ابن ماجہ کی دوسری جلد میں 228 پر ہے، اور اس کی اور بھی ریفرنس جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی نے کیسے نمازوں کو الگ الگ پڑھا ہے اور نبی نے کیسے نمازوں کو ملا کر کے پڑھا ہے. تو پھر ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت نبی سے لیں گے، حضرت عمر سے نہیں لیں گے. صلوات بر محمد وآل محمد. ٹھیک، ایک مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ اکثر پھنسائے جاتے ہیں. آپ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اور ہم تو ایسے کرتے ہیں ویسے. بھائی آپ کسی اور کے اگر حکم مانیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو نبی کا حکم مانیں گے. اب صاحب ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، اب ادھر جو ہے وہ کھانے کا وقت ہوا، اب داڑھی بھی ہماری ٹھیک ٹھاک تھی، وہی نماز بھی پڑھ لیا اور لگے ہم کھانا کھانے. اب سامنے چچا بیٹھے تھے، استغفر اللہ بیٹا جوان لگ رہے ہو، روزہ نہیں ہو؟ تو ہم نے کہا حضور آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ روزہ سفر میں قصر ہوتا ہے، منع ہے؟ کہیں گے کہاں یہ بات، ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی تو ہم کو سکھاؤ گے؟ ایک پس منظر بتا رہا ہوں.